السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات، يعني الموت. رواه الترمذی. 8واں پارہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 34 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین نے موت کے سلسلے میں یہ ذکر کیا ہے ہر شخص کی موت کا وقت متعین ہے۔ جو بھی آدمی دنیا میں آیا ہے اس کی موت کا وقت، اس کی روح نکلنے کا وقت بالکل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر بیان فرمایا ہے، جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور اس کی شروعات کیسے ہوتی ہے، انسانی تخلیقی مراحل پر آپ غور کریں تو 1 سے لے کے 40 دن تک پانی کے قطرے نطفہ کی شکل میں، پھر 41 سے 80 کے بیچ میں وہ نطفہ گوشت یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 81 سے 120 کے دن میں بیچ میں وہ گوشت کا لوتھڑا اس شکل میں وہ اختیار کر لیتا ہے، یعنی خون گوشت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور جب بچہ 120 دن کا تقریباً ہوتا ہے، اس کے اندر جان پہلا دی جاتی ہے، اس کے اندر جان روح ڈال دی جاتی ہے، اور روح ڈالنے سے پہلے فرشتہ 4 چیزوں کو اللہ کی اجازت سے لکھتا ہے، یعنی اس کی تقدیر۔ 4 باتیں فرشتہ اللہ کی حکم سے لکھتا ہے۔ نمبر 1، اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کی عمر دنیا میں کتنی ہوگی، اس کا عمل یہ کیا کرے گا، اس کا کاروبار کیا ہوگا، اس کا عمل کیا ہوگا، اور تیسری چیز یہ لکھا جاتا ہے اس کی موت، اس کی روزی، یہ دنیا میں جائے گا تو کیا کھائے گا، اس کی روزی کیا ہوگی۔ آخری چیز جو لکھی جاتی ہے وہ یہ کہ آدمی جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، نیک ہوگا یا برا ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر بھی حدیث میں لفظ موجود ہے کہ اس کی موت کب ہوگی، اس کی وضاحت احادیث میں ملتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آدمی کی موت کا فیصلہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں تک پہنچنے کا اسے ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یعنی کسی آدمی کی موت کسی دوسرے شہر میں ہو، کسی دوسرے علاقے میں ہو، کسی جگہ پر ہو، تو اللہ تعالیٰ وہاں جانے کا اسے ذریعہ اور سبب بنا دیتا ہے، اور آدمی وہاں جاتا ہے اور موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں فرمایا: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر شخص کا، ہر امت کی موت کا متعین وقت ہے، مقرر وقت ہے۔ ہر شخص کی موت کا وقت متعین ہے۔
فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک لمحہ پہلے اور نہ ایک لمحہ بعد میں، جیسے اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا ہے من وعن عین ہی، اسی وقت موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح نکال کر کے چلا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی کا انتقال بہت جلد ہو گیا، غلط بات ہے۔ کوئی آدمی جلدی نہیں مرتا ہے، کوئی آدمی بعد میں نہیں مرتا ہے، ہر شخص کی موت کا وقت متعین ہے۔ کوئی بالکل پیدائش کے وقت مرتا ہے، کوئی بچپنا میں وفات پاتا ہے، کوئی بلوغت کے بعد وفات پاتا ہے، کوئی شادی کے بعد وفات پاتا ہے، کوئی جوانی میں مرتا ہے، کوئی شادی کے دن ہی مرتا ہے، کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے۔ ہر شخص کی موت کا وقت اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے، نہ تو ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد، مگر یہ وقت کب ہے؟ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی بھی نفس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا، کہ کب مرے گا، کہاں مرے گا، اس کی کیا کنڈیشن ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کی ہمیں حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس کے ہر لمحے کو بچا کر کے اللہ کے دین کی خدمت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں لگانے کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیے ہر روز ہم کہیں نہ کہیں سے خبر سنتے رہتے ہیں کہ فلاں کی وفات ہو گئی، فلاں کی موت ہو گئی، فلاں آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ ایک وقت ہم پر بھی یہ آئے گا کہ ہم بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں، چند روزہ زندگی ہماری، 60 سالہ 70 سالہ زندگی، یہ اس امت کے لوگوں کی عام زندگی ہے۔ ہمیشگی کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ابھی 4-5 روز قبل تمل ناڈو کے فضیلت الشیخ محمد ڈاکٹر آر کے نور محمد صاحب کا بھی انتقال ہوا تھا۔ بہت بڑے عالم دین تھے، مدینہ یونیورسٹی سے فارغ تھے، ڈاکٹر تھے، ابھی جلد ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ ابھی آج صبح 4 بجے کے آس پاس ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ڈاکٹر فضل الرحمان مالیگاؤں، جو اتر پردیش بھی سدھارتھ نگر کے آس پاس میں رہتے تھے، ابھی ان کا جلد ہی انتقال ہوا ہے۔ سدھارتھ نگر نہیں بلکہ بلرام پور کے رہنے والے تھے، ابھی آج صبح ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دونوں مشائخ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ زندگی چند روزہ ہے، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے، آج ہم ہیں کل نہیں رہیں گے۔ اس فکر کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یہی چیز ہے جو ہم کو اپنے نفس کی صفائی اور نفس کو پاک کرنے اور ایک مکمل مسلمان بنانے کی ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکثروا ذکر هذه اللذات یعنی الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی، خواہشات کو کچل دینے والی چیز موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو۔ موت کی یاد، آخرت کی فکر، یہ ہم سب کو آخرت کی تیاری پر آمادہ کرتی ہے اور گناہوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے ہم سب کی حفاظت کرتی ہے۔ آدمی کی وفات ہو جائے، آدمی الرٹ ہو جاتا ہے، آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس آدمی کی وفات ہو گئی، اب یہ دنیا میں نہیں رہے گا، بس چند گھنٹوں کا مہمان ہے، اس کو نہلا دھلا کر کے لے جائے قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ پھر اس کے ساتھ حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، یا تو اسے عذاب ملے گا یا تو پھر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کے اندر آرام فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں ایمان پر باقی رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خیر پر خاتمہ ہو، اچھی موت مرے ہم، بری موت سے ہم سب محفوظ رہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ